الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کی صورتحال آفت زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، حالات پریشان کن ہیں، اور اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اکثر و بیشتر یہ معاملات ہمارے ساتھ رہے ہیں بحیثیت پاکستانی۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو مسلمان کا، مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں بنیادی طور پر چند چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ مصیبت یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنے معاملات کو ضرور دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس وقت جو مملکت پاکستان کی سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہم دونوں طرح سے مارے جاتے ہیں۔ اس میں پانی آتا ہے تب بھی مرتے ہیں، پانی نہیں آتا تو پھر خشک سالی سے مرتے ہیں، قحط سے مرتے ہیں۔ یعنی کہ دونوں طرح سے ہم سبق نہیں حاصل کرتے، اپنے اعمال کو ہم درست نہیں کرتے، اور یہ بحیثیت قوم پاکستانی بھی یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح بحیثیت حکمران پاکستان، ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ بحیثیت حاکم آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان دونوں سچویشن میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی عوام کو دیکھیں، اپنی رعایا کو دیکھیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو اس لیے اس چیز پر آپ کو بھی گہری نظر رکھنی ہے، دیکھنا ہے، معاملات کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے اس کے حل کی طرف آنا ہے۔ اور اسی طرح اب موجودہ اگر بات کی جائے تو یقیناً ہمیں صبر سے تو کام لینا ہے، یہ باتیں سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ہاتھوں کا کسب ہے، اس کی درستگی کرنی ہے، اور یہ مصیبت جو آفت ہے اس پر صبر کرنا ہے، اور صبر کرتے ہوئے جو تعلیم ہمیں قرآن مجید نے دی ہے، اللہ کے کلام نے دی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں عملاً واضح ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، تو اس پر صبر کرنا ہے، دوبارہ جدوجہد کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ لیکن خاص بات جو میں آپ سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے حالات، ہمارے ان مصائب میں کیے جانے والے اعمال ہیں، اور وہ اعمال ہمارے کیا ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرف لے کر آنا ہے۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں کہوں تو یہ رجوع الی اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں تو یقیناً یہ معاملات ہمارے سلجھ سکتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈ لیول دیکھنا چاہیے کہ اگر پانی کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، کہ وہ کیوں ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، اگر وہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس انتظام کیا ہے، اور اسی طرح پھر اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے یا اس کے راستے ہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اور یقیناً بناتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کی بات کریں تو وہاں چناب ہو یا راوی ہو یا دیگر جو دریا ہیں ان کی بات کی جائے تو یقیناً خشک سالی کی طرف وہ گئے ہیں۔ اس میں اب سیاسی پس منظر میں نہیں جانا چاہتا، ایک لمبی کہانی ہے، سندھ طاس معاہدہ ہے، پھر دیگر کئی ساری چیزیں ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ لیکن میں صرف دعوت فکر جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کسب ہیں، ہمارے اپنے کمائے ہوئے، ہمارے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے۔ اب یہ دریا جو خشک سالی کی طرف گئے، پانی ان میں کم ہوا، جن وجوہات کی بنا پر بھی ہوا، اور اب وہ آیا ہے، تو ظاہری سی بات ہے ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ دریا کی زمین ہے، دریا کی زمین اب خالی ہو گئی، پانی وہاں نہیں آ رہا، تو ہم اس میں بیٹھ گئے۔ اب سوسائٹیاں ہم اس میں بنا لیں، گھر بنا لیں، زرعی زمین کا ہم کر لیں، چلیں زرعی زمین دریا کی زمین پر اگر کر بھی لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ فصل لیتا ہے، پانی جب آتا ہے تو ظاہر ہے پھر ڈوبتی ہے، اس پہ اس کو رونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھی اس کا اپنا ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے کام کیے ہیں، یہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو پھر پانی آنے کی وجہ سے ہمیں اس میں ڈبوتے ہیں۔ اسی طرح پھر پانی کو محفوظ کرنے کی طرف بھی حکومتی سطح پر بھی اور اسی طرح عوامی سطح پر بھی ہم نے کام نہیں کیا۔ ایک کالا باغ ڈیم ہے، اس کے لیے کئی سارے ہمارے ہاں آپس میں اختلافات ہیں، کئی سارے مسائل ہیں، اسی طرح دیگر ڈیم کے حوالے سے بات ہوتی۔ یہ بھی ہمارے وہ کام، وہ کسب ہیں، وہ ہاتھوں کی کمائی ہیں جن میں ہم نے سستی کی ہے، اور ہم اس کا شکار ہیں کہ اب پانی آ گیا، ہم ڈوب رہے ہیں، اب پانی نہیں ہوگا،
یہ دریا کا پانی اتر رہا ہے، سیلاب آیا ہے 2022 میں ہم نے دیکھا سندھ کا سیلاب، اللہ المستعان، میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت بری حالت تھی۔ ابھی اسی طرح پنجاب صوبہ کی بہت بری حالت ہے اور یہ سیلاب چلتے ہوئے سندھ کی طرف آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دریائے سندھ میں اس نے سب نے جمع ہونا ہے، سب دریاؤں نے، اور پھر سمندر کی طرف جانا ہے، تو وہ اس طرح تو نہیں جائے گا بس سموتھلی خاموشی سے اس کے پرانی جگہ وہاں سے وہ گزر جائے گا، بلکہ وہ بہت سارا نقصان کر کے جائے گا، کیونکہ پانی کی کیپیسٹی اتنی ہمارے پاس نہیں ہے جتنا پانی ہے۔ اور یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اس پر سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد کی خاطر، اپنے آنے والی نسل کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا، ہمیں لگی لگائی میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم بات میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ، اہم بات، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اس صورتحال میں بھی سیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ ڈوب رہے ہیں، مسلمان ہیں، اگرچہ کمزور ہوں گے، طرح طرح کے ان میں گناہ بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، بہت ساری فکری اعتبار سے بھی مسئلے ہوں گے، لیکن بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ہمارے کتنے لوگ، کتنے ایسے بھائی بہن افراد، خاندانوں کے خاندان جو ڈوب رہے ہیں، لیکن ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے؟ ہم ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، قیمتیں بڑھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے ہاتھوں کے کسب ہے جو ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک کا نہیں ہے کہ جی وہ کر رہا ہے اس لیے اس کا مسئلہ ہے، مجھ پر شاید کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی کشتی میں سوار ہے اور ایک آدمی بھی کشتی میں سوار ہے، لیکن وہ اوپر والے خانے میں، اور یہ نیچے والے خانے والا پانی کی ضرورت ہے اس کو، اوپر والے سے مانگتا ہے، وہ اس کو نہیں دیتا، اس کے پاس پانی، وہ کہتا ہے مجھے کیا، اور نیچے والا کشتی میں سوراخ کرنے لگ جائے، اگر وہ سوراخ کر لے اس لیے کہ میں پانی حاصل کر لوں دریا سے، سمندر سے، کیونکہ اوپر والا تو مجھے دے نہیں رہا، تو کیا خیال ہے اوپر والا بچ جائے گا یا وہ بھی اس سوراخ کے ہونے کی وجہ سے ڈوب جائے گا؟ یہ ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تعلیمات قرآنیہ ہوں، الہیہ ہوں، نبویہ ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام انبیاء پر مشکل گھٹن مسئلہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ اس پر ڈال کر اپنے آپ کو بری کر لیں، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں۔ نہیں، ہم اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بھی اللہ نے ساتھ کہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا کسب ہے، اور اس کسب میں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ ہمیں اب بھی غور کر لینا چاہیے، اب بھی ہمیں فکر کر لینی چاہیے، اب بھی ہمیں اپنی عادتوں کو بدل لینا چاہیے۔ جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کی خیرخواہی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی مجبوری سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم ترین نقطہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی کہ وہ لوگ، وہ خدائی مددگار لوگ جو اس مشکل مرحلے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے ان کو تو کرنے دے، طرح طرح کی ہم بولیاں بولتے ہیں، طرح طرح کے ہم جملے کستے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ میرا کیا کردار ہے۔ اگر وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں اگر وہاں جا کر فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا تو میں کم از کم اتنا تو نہ کروں کہ ان کی میں دل کو دکھانے والی کام کروں، ان کی میں حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے میں ان کی حوصلہ شکنی کروں۔ یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ پھر اسی کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، نہیں وہ کام اس نے نہیں کیا، اس نے کیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ ہم نے اللہ کے پاس جا کر کیا کچھ نہیں لینا؟ ہم اللہ سے اجر و ثواب کی کیا امید چھوڑ بیٹھے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا شعور ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کب جھنجھوڑیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب صحیح کریں گے، کب درست کریں گے، کب سیدھے راستے کی طرف آئیں گے؟ ہم اپنے معاملات کو کیسے کیسے الجھا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے بھی ہمیں اجر و ثواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یقیناً چاہیے، اس کے بغیر ہماری نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کسی کا کریڈٹ ہے میں اپنے پر تو نہیں میں لے رہا، کسی بھی جماعت کا مسئلہ ہو، میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، لیکن اوورآل ہمارے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس پر بھی ہمیں سوچنا ہے اور اپنے رب کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے
یقیناً پانی آیا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، گزر جائے گا، تباہی چھوڑ جائے گا، داستانوں کی داستانیں چھوڑ جائے گا، قحط سالی کی طرف بھی ہم اس کے بعد جائیں گے۔ فصلوں کا مسئلہ ہے، سبزیوں کا مسئلہ ہے، پھلوں کا مسئلہ ہے، اناج جتنا ہے ایک تو ملے گا نہیں، زمین دے گی نہیں کیونکہ ریت اور مٹی جم جائے گی وہاں آ کر، اس کو نکلتے ٹائم لگے گا، اس کو صاف ہوتے ٹائم لگے گا، دوبارہ وہ زمین فصلوں کے لیے تیار کرنے کے لیے محنت چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے مہنگائی کریں گے، انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی۔ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے؟ ہم قیامت سے پہلے کیوں قیامت برپا کر دیتے ہیں؟ ہمیں اپنے ان معاملات کو چیک کرنا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ نے معاف کرنا ہے، لیکن کیا ہم معافی مانگتے ہیں؟ ہم معافی کے مستحق بنتے ہیں؟ ہم معافی کی طرف جاتے ہیں؟ ہم توبہ کرتے ہیں؟ رجوع اللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہے۔ ہمیں قوم بننا ہے، ملت بننا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہمارا کردار تو یہ نہیں ہے، اللہ المستعان۔ آئیے میں دردمانہ اپیل کرتا ہوں اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے، کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ کیا عوام، کیا حاکم، کیا دیگر ادارے جمی، سب کے سب، اللہ کو سب نے جان دینی ہے۔ کسی نے دنیا میں مستقل نہیں رہنا، اس کو فرعون بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عہدہ، مرتبہ، کرسی آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ اللہ کا اصول ہے، قانون ہے۔ اللہ نے ضعیف پیدا کیا تھا، اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ اللہ نے ضعیف، بیمار، کمزور، بچہ جب پیدا ہوتا ہے دانت نہیں ہوتے اس کے، کئی طرح کے اس کو مسائل ہوتے ہیں۔ آج کل تو بچے پیدا ہوتے ہی کئی طرح کی بیماریوں کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ وہ کمزور ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ نے طاقت دینی ہے، پھر واپس اسی کی طرف اللہ نے لے جانا ہے۔ کمزوری، بڑھاپا دیکھ لیں آپ، کیا مستقل ہمارے پاس ہماری طاقت رہتی، ہمارے بازو میں مستقل زور رہتا ہے؟ جب یہ نہیں رہتا تو پھر ہمیں اپنی قبر کو درست کرنا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔